والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق لم یزل نے امت محمدیہ کی عظمت و شان کا اظہار فرمایا، اور اس امت کے سب سے عظیم اور بہتر ہونے کی جو خاص وجہ ہے اس کا بھی یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جو امتیں دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئیں، تم ان تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ اس امت کی عظمت و شان کی خاص وجہ کو بیان کر دیا۔ پہلے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت کی بہترین ہونے کا اظہار فرمایا کہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین امت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس اعتبار سے سب سے بہترین ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی فضیلتیں امت محمدیہ کو عطا فرمائیں، لیکن ایک خاص وجہ جس کی وجہ سے اس امت کو بہترین قرار دیا گیا وہ یہ بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسی امت ہو کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر کما حقہ ایمان رکھتے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر لوگ ان میں سے کافر ہیں۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ امت محمدیہ کے بہترین ہونے کو بیان کیا گیا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دیگر مفسرین کرام نے بھی امت محمدیہ کے بہترین ہونے کا قول کیا ہے۔ علامہ غلام مسعود سعیدی علیہ رحمہ نے تفسیر تبیان القرآن میں اسی آیت کے ضمن میں بہز بن حکیم کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم نے 70 امتوں کو پورا کر دیا اور تم ان سے بعد میں دنیا کے اندر آئے، اور تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہو۔ یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین بنا دیا۔ پھر اسی طرح ایک روایت اسی آیت کے ضمن میں تفسیر صراط الجنان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کچھ آپ کو عطا کیا گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے چند چیزیں گنوائی، ان میں سے ایک آپ نے یہ ارشاد فرمایا
رعب اور دبدبا کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کے اندر ایسا رعب اور دبدبا رکھا ہے کہ شیطانی قوتیں مجھے دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی۔ زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، کنجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ احمد سے مراد ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ تو اللہ نے یہ حضور کو اعزاز عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات آئیں، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں، جس انداز سے نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، کوئی اس انداز سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور کا نام احمد رکھا گیا کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا۔ پھر احباب دی وقار ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی حضور نے، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا۔ حالانکہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کے لیے ساری زمین کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جگہ مخصوص ہوتی تھیں، وہیں پہ جا کے نماز ادا کرتے تھے تو نماز ادا ہوتی تھی، ورنہ ادا نہیں ہوتی تھی۔ اور دیگر امتوں میں سے کسی امت کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہوتا تھا، بغیر پانی کے ان کی طہارت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ایک تو اللہ نے ان کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ یہ مسجد کے زمین کے جس خطے میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، چاہے وہ فصلیں ہیں، دیگر جگہ ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنے کے اعتبار سے اس جگہ کو پاک قرار دیا گیا۔ وہاں پہ کوئی ظاہراً نجاست موجود نہ ہو، اگر ظاہراً نجاست موجود نہیں ہے، زمین عام نارمل حالت میں ہے، تو وہ امت محمدیہ کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اور اسی کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا، وہ اس اعتبار سے کہ اگر نبی علیہ السلام کی امت کے پاس یا حضور کے پاس اگر پانی موجود نہیں ہوتا تھا تو اس امت کو تیمم کرنے کی اجازت دی گئی کہ یہ طہارت کی نیت سے مٹی پہ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں، اپنے چہرے پہ پھیر لیں، دوسری مرتبہ ہاتھ ماریں، اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں، ان کا وضو بھی ادا ہو جائے گا، غسل بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اعزاز بھی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام امتوں میں سے بہترین امت عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جو چند چیزیں گنوائیں، جو ارشاد فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء میں سے وہ چیزیں عطا کی گئیں جو دیگر انبیاء کو عطا نہیں کی گئی تھیں، تو ان میں سے ایک چیز حضور نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ مجھے سب سے بہترین امت عطا کی گئی، اتنی کمال درجے کی امت کہ اللہ کے انبیاء میں سے کچھ انبیاء نے خواہش کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں بھی امت محمدیہ کے اندر پیدا فرما۔ اور پھر احباب دی وقار اس امت کا ایک اعزاز یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تفسیر صراط الجنان کے اندر اسی آیت کے ضمن میں حدیث نقل کی گئی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اس شان و شوکت کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے، وہ انبیاء اور رسولوں میں سے نہیں ہوں گے، لیکن ان کی شان و شوکت، آنے کا انداز، پروٹوکول اور جس خوبصورت چہرے چمکتے لے کر وہ میدان محشر کے اندر آئیں گے تو اللہ کے انبیاء بھی ان پہ رش کریں گے۔ تو یہ کون سی جماعت ہے جو ایسی عظمت و شان کے ساتھ آ رہی ہے؟
اور اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کون سے لوگ ہوں گے، کون سے بندے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے وہ بندے ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ بنا دیں گے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ کیسے بنائیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محبوب بندہ اس طرح سے بنائیں گے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں گے، برے کاموں سے منع کریں گے، تو لوگ ان کی بات مان کر برائیوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرتے چلے جائیں گے۔ جب وہ برائی چھوڑ کے نیکیاں کریں گے تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو نور کے ممبروں پر جلوہ گر لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت کے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ بنانے والے ہوں گے۔ تو یقیناً احباب دی وقار، جو بندہ جس قدر عبادات کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بیان فرمایا کہ امت محمدیہ کو باقی تمام امتوں میں سے بہترین بنایا گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی احادیث مبارکہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں میں سے بہترین قرار دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم واقعتاً اس طریقہ کار پہ عمل پیرا ہوتے رہیں، کیونکہ دیگر خصوصیات تو ہیں اس امت محمدیہ کی، لیکن یہاں پہ جو قرآن کریم کے اندر اس امت محمدیہ کے بہترین ہونے کی وجہ بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ یہ امت محمدیہ پیغمبروں والا کام کرے گی، کہ پیغمبر لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ تو ہم اگر واقعتاً بہترین بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جس قدر اس سے ہو سکے وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے، لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ لمبی چوڑی تقریریں کر کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے واعظ کرے تو پھر ہی وہ لوگوں کو برائی سے منع کر سکتا ہے۔ بندہ اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، ہر جگہ پہ یہ کام کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں پہ تو کنٹرول کر سکتا ہے نا۔ نماز کے وقت میں اپنی بیوی کو اٹھائے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے تیار کرے، یہ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو انہیں سمجھا دے، انہیں اس غلطی سے باز رہنے کی، اس گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کرے، تو یہ تنہون عن المنکر کے درجے میں آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کما حق ہو خود بھی گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیوں کی طرف مائل رہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔